سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے, چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی ہے, تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے, لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے, اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا, انسانوں کو بنایا, اکیلے نے بنایا, عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ اگر ایسا ہی بنا دیا ہے, کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا, تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے, ایک ہے, اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا, تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے, وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے, تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے. جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوے چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی, یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے, یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا, اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں, یہ جاپانی بھگوان ہے, وہاں سے امپورٹ ہوا ہے, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا بھگوان کیا کرے گا, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا اولاد دل. تو جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے, مہنگا بھگوان ہوگا, اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے, وہ یہ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے, مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے, موت کے بعد زندگی ہے, بلکہ وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو, خدا یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے. کرنا ہوتا تو کوئی 2-4 تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. اس کی مثال ہے, میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے, اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے, لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں, مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا. ایک اور کانسیپٹ, تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں ہی بنا دیا یا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے. پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں, جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے. جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے. جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی, عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں ہی نہیں بنایا, کیونکہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. وہ کیا ہے, اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. تو آج بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے. لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے, پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے, وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے, عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے, صحیح پیپر کون سا ہے, تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ارے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے,
لفافہ بٹا, ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے, ایک اور لفافہ آ گیا, ایک اور آ گیا. اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا ہے, یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا. اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں, پتہ چلا یہ والا کر دوں, اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتہ چلا وہ یہ والا نہیں, وہ تو وہ والا تھا. تو آپ بولے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں. تو یاد رکھو عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں, وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے, پھر اس کی زندگی کیا ہے, آزاد. اس کا لائف اسٹائل مکمل چینج, کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, چرس پیو, سٹے لگاؤ, نائٹ کلبوں میں جاؤ, جتنا ناچ سکتے ہو ڈانس کر سکتے ہو کرو. پھر تو مزوں کی ایک دنیا ہے بس. کہ عجیب بات ہے, مزے آتے نہیں ہیں ایسے آدمی کو, یہ عجیب ہے حساب. وہ بظاہر مزے کی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں ہوگی نہیں. اس کی کیا دلائل ہے وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کا مذہب کیا ہے. پھر یہ اتوار کا بیان, ہفتے کا بیان, جمعے کی نماز, اس دن ٹوپی پہن کے جا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ جتنا بھی گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو, کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی تو وہ پہن لیتا ہی ہے. انگریز تو 5 منٹ کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے نا. تو چائنا کی جالیوں والی ٹوپی پہن کے کبھی کبھار, جیسے وہ ایک صاحب تھے سیاسی لیڈر, کوئی بڑے آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو بحث ہو رہی تھی. کوئی کہتا ہے بھائی یہ بڑے بے دین تھے, یہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں دیندار تھے. تو ایک طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا مزہ آئی, اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, اس کی علامت ہے کہ وہ نیک آدمی تھے. یعنی ایک اور کچھ عمل تو سامنے آ نہیں رہا, تو چلو ایک دفعہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا تھا. اس کا مطلب اتنے بھی برے, کیونکہ لبرل آدمی تو ایک دفعہ بھی ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کریں گے, ملا بن گیا ہے. تو پھر جو ہے نا, اگر کوئی نہیں ہے تو یار پھر آپ کا لائف اسٹائل مکمل کیا ہونا چاہیے, چینج. پھر یہ شادی بیاہ کے تکلفات, سالے, ساس, جٹھانیاں, ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. یہ جاؤ ٹکٹ کٹاؤ, امریکہ جاؤ, بوائے فرینڈ رکھو, اور لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھیں, سمجھ میں آ رہا ہے 2-4 دن بعد وہ وسیم اس سے زیادہ ہینڈسم آیا, اب اس کو ہٹا یار, وہ ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے. جب انجوائے کرنا ہے تو پھر انجوائے کرنے کا میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے جو ہے نا, عید, بقرعید, رمضان میں 1 روزہ بھی کیوں رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, 1 بھی کیوں رکھ رہے ہو. اگر ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کا کہا ہے تو 10 روزے رکھو, نہیں کہا تو 1 بھی نہ رکھو. پھر مفتیوں سے نہیں پوچھو کہ روزہ فرض ہے, نہیں, ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. ڈاکٹر کہے بھوکا رہو تو بھوکے رہ لو, کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو لائف کو انجوائے کر سکو گے. پھر کماؤ پیسے, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر کوئی ہے, یعنی یہ سوال کا جواب ضروری ہے یا نہیں ہے مجھے ہی بتاؤ نا, کیونکہ لائف پر اس طرح یہ فضول سوالات نہیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا. ارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی زلیخا, اس کا پتہ نہیں نام تھا نہیں تھا, لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کی بعد میں اینڈ میں یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, کیونکہ اب ولیمہ تو بہرحال ہو چکا. یعنی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو کتنے ہیں, کیونکہ اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. اگر خدا نہیں ہے, لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. پھر ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ, کیونکہ ٹینشن ہے خام خواہ کی, انہوں نے تو لائف گزار لی, اب آپ کی لائف میں کھانس کے کیا کر رہے ہیں, ٹینشن کا سبب بن رہے ہیں, بلا وجہ کھانس رہے ہیں. چلو وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے کھانس رہے ہیں, جراثیم کہاں جا رہے ہیں, پورا گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا کھانسنے سے, ڈسٹربنس پھیل رہی ہے اس سے معاشرے میں. تو اس لیے لبرل لوگ ابا کو ایک اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ اب ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے, جو نام نہاد لبرل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر خدا ایک ہے, اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے
زیادہ, کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے, کب غوث اعظم سے مانگے, کب بھگوان کے پاس جائیں, وہ تو یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا. یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے, ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس ہو, کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا, ابا سے سنا تھا وہ والا, کیونکہ مہنگا بھگوان ہے, جب کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا, اور ماموں سے سنا تھا کہ شادی والا بھگوان وہ ہے, تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا. یا پنڈت جی سے سنا تھا, تو پنڈت جی کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے, جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو. عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی پنڈت, اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو, پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے, فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ, کیا پہن کے آیا. آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں, جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے, تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے, ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا. کوئی بھی فالو نہیں کرتا. تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انتہائی پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کرتے رہیں, آپ کے مذہبی رہنما ہیں, لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا, جو کھوپڑی میں آتی ہے, جو سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے, یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات, ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم تو ہر چیز اللہ سے, شادی کرا دے اے اللہ تو کرا سکتا ہے, بچے دے دے اے اللہ تو دلوا سکتا ہے, اور بزنس دے دے اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی, حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں, وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا, وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے, لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو, ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی, ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے, ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی, وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی, شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی, اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے, بزرگ ہیں فلاں ہیں, یا وہ بھگوان ہے, یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہوں, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں, تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا, اختیارات دے دی, یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ, ایکسکیوز می, آپ ان کی, کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے, یہ والا اولاد کا فلانا فلانا, ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتہ چلے
کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں, اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر, اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا, اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی, اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا, آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے, ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے, نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی نے نہیں کیے, یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے, پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے, پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے, تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اور مر کے کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا نتیجے میں وہی, لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد دنیا کیا ہے, اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا